والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله، مدد يا شيخ دستور مولانا شيخ عبد الله فاز حسن شيخ محمد ناظم حقاني، مدد دستور طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجميع. اللہ قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. شفا اللہ کی طرف سے ہے. بیماری کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اچھائی ہے. مسلمانوں کے لیے ہر چیز اچھی ہے، مومنین کے لیے ہر چیز اچھی ہے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اگر گناہ ہوتے ہیں تو وہ دھل جاتے ہیں، اور یہ پاکی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اگر گناہ نہیں ہوتے تو درجات بلند ہو جاتے ہیں. روحانی نظریے سے ہر چیز کا فائدہ ہے اور جسمانی نظریے سے بھی. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام نزلہ زکام کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دماغی بیماریوں سے دور رکھتی ہے اور پاگل پن سے. بالکل، اگر آپ دیکھیں تو پاگل لوگوں کو نزلہ زکام نہیں ہوتا. اللہ نے ہر چیز حکمت سے بنائی ہے. لوگ اس کو خود ہی خراب کرتے ہیں اس کے ساتھ چھیڑخانی کر کے. اس لیے جب لوگ بیمار ہوں تو انہیں بالکل دوائیاں لینی چاہیے، لیکن لوگ فوراً ہی سرجری، خون کا ٹیسٹ اور بایوپسی جیسی چیزیں کرانی شروع کر دیتے ہیں چھوٹی چیزوں کے لیے. لوگوں کو اتنا دور نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا جسم اس انسان کی روحانی حالات سے جڑا ہوا ہے. اگر کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ نکل جائے گا، اور اگر کچھ ہوگا تو آپ اللہ میں توکل رکھیں، وہ آپ کے بنا دیکھے غائب ہو جائے گا. ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. آپ کو اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے ہی شفا مانگنی ہے. اگر آپ دوائی بھی لیں تو وہ صرف علاج کے لیے ہے، شفا اس دوائی سے نہیں ہے. شفا اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اس کو صرف وسیلے کے طور پر استعمال کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ شفا دوائی سے آئی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ آپ کے لیے نقصان دائق ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بالکل علاج ضروری ہے، لیکن الشافی اللہ ہے. آپ کو اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے اور اس سے دعا مانگنی ہے جس سے کہ وہ آپ کو شفا دے. نہیں تو جیسے ہم نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی روحانی فائدہ بھی نہیں ہے آپ کے لیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بالکل، لوگ کہتے ہیں کہ کیسے غیر مسلم اور بنا ایمان کے لوگ، ان کو کیسے شفا ملتی ہے؟ تو اللہ عز و جل ان کے لیے یہ ممکن بناتا ہے کہ وہ اور جنگلی ہوں اور زیادہ کفر پھیلائے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کا حساب ہوگا بعد میں، کیونکہ ان کو کسی بھی چیز کے لیے بخشا نہیں جائے گا. hesapları olacak. Çünkü affolmak için bir şeyleri yok. Affolacaksa اگر وہ خود کو بخشوانا چاہتے ہیں
تو جب تک وہ توبہ نہیں کرتے یہ بیماریاں اور ساری چیزیں اس دنیا میں رہیں گی. bu dünyada kalır. İyileşen iyileşir, iyileşmeyen de gider. Onun için جو بہتر ہوتا ہے وہ بہتر ہوگا, جو نہیں ہوتا وہ چلا جائے گا. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پریشان نہ ہوں جب آپ بیمار ہوں. آپ کو سوچنا چاہیے bu bize faydadır diye کہ اب میں کیا کرنا چاہیے مجھے. یہ اللہ کا حکم ہے, muhafaza etsin. اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں, لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس وائرس سے ہے, یہ اس سے ہے. انہوں نے یہ وائرس اگر بنایا بھی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے. لوگ ہلاک ہوں گے, اور اگر ان کی موت اس وائرس سے ہے, اس جراثیم سے ہے, یا دل کی بیماری سے ہے, تو موت بہت طرح سے ہوتی ہے. جو بھی یہ سوچتا ہے کہ موت ان چیزوں سے آتی ہے وہ دھوکے میں ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کا ایمان کمزور ہوگا. موت اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. جب یہ آتی ہے تو 1 منٹ بھی آگے نہیں بچتا اور نہ ہی پیچھے. اس لیے جن کو جانا ہے اس سے وہ جائیں گے, اور جن کو نہیں جانا وہ نہیں جائیں گے. تو بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی اللہ عز و جل کہتا ہے وہ ہوگا. ہمیں اس میں ایمان رکھنا چاہیے, ہمیں اس میں یقین رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو لمبی اور اچھی زندگی عطا فرمائے. وہ اس کو ایمان کے ساتھ عطا فرمائے انشاءاللہ. الفاتحة.